کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو ہم نے حدیث پاک سنی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک سے نفاق یعنی منافقت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، درود پاک ایک نیکی نہیں ہے بلکہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ درود پاک کی برکت سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ تیسری نیکی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، یہ چوتھی نیکی ہے۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی ہے۔ درود پاک میں نیکیوں، نبیوں کے سردار، نیکوں کے سردار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نیکیاں ہیں جو ایک درود کے ضمن میں ہوتی ہیں۔ اب اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان بڑھانے، عشق مصطفیٰ پانے اور اللہ پاک کی رحمتوں کا حقدار بننے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیش تر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر عمل کو اس میں ثواب بڑھانے کے لیے نیتیں کرنا فائدہ مند رہتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے ہم بھی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں گے، باادب بیٹھیں گے، خوب توجہ سے سنیں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت زیاد عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، اور اسی دوران کوئی ایسی بات ہوئی جس پر آپ ہنس پڑے، اور ساتھ ہی ہنسنے کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ اس ہنسنے کے دوران ہی نہ جانے آپ کو کیا خیال آیا کہ فوراً ہنسی روکی اور کہا استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ خوب رونے لگ پڑے۔ اتنا روئے کہ وہاں موجود دوست احباب کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ حضرت ہوا کیا ہے۔ خیر یہ دن گزر گیا۔ اگلے دن جب دوستوں کو دوبارہ ملاقات کا شرف ملا تو ایک صاحب نے عرض کیا علی جا، ہنستے ہنستے اتنی جلدی بالکل یکدم یوں رونا بھی آ جاتا ہے، اور اتنا زیادہ آدمی رو پڑتا ہے، ایسا ہم نے کل پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی ہنس رہا ہو اس وقت دل میں خوشی بھرے جذبات ہوتے ہیں،
اور وہ جذبات یکدم غم میں بدل کیسے جا سکتے ہیں، کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا۔ تو دوستوں کے اس سوال پر حضرت زیاد انبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اور رونے کی جو وجہ بتائی وہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ نے فرمایا جب میں ہنس رہا تھا اسی وقت مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا، میں واقعی خوش تھا، مگر جو ہی گناہ یاد آیا تو اس کے انجام اور سزا کا سوچ کر دل پر غم طاری ہو گیا، بس مجھے رونا آ گیا۔ آپ جب یہ جواب دے رہے تھے، یعنی کل کے رونے کا سبب بتا رہے تھے، تو بتاتے بتاتے آپ پر پھر رکت طاری ہو گئی اور آپ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندے کا یہ حسین اور خوبصورت واقعہ اپنے اندر نصیحت کی بہت ساری باتیں لیے ہوئے ہے۔ پہلے بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے تبسم، یعنی صرف مسکرانا، سمائل کرنا کہ آواز پیدا نہ ہو، یہ سنت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جس کے دلاسے دینے سے، ڈھارس بندھانے سے غم زدہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، ایسے پیارے پیارے سونے سونے آقا کی پیاری پیاری مسکراہٹ پہ لاکھوں سلام۔ دوسرا ہوتا ہے دیہٹ، یعنی اتنا ہنسا کہ اس کی آواز اپنے کانوں نے سن لی۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہا، یعنی اتنی آواز میں ہنسنا کہ دوسرے بھی سن لیں۔ کہا اگرچہ گناہ نہیں ہے، البتہ کہا لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہا تمہیں شیطان، اونچی آواز سے ہنسنا تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج کل تو کہا بہت عام ہے۔ کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے بھی اس کی آواز سن لیں۔ ہر طرف کہوں کی آپ کو آواز بلند ہوتی ہوئی نظر سنائی دے گی۔ دوستوں کی بیٹھک ہو یا بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، دکان ہو یا دفتر، بس ٹرین کا سفر ہو یا فون پر بات ہو، ہر طرف کہے گونجتے سنائی دیتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ دو آدمی بیٹھے آپس میں بات کریں تو کہے لگائیں گے، اب تو اکیلا آدمی بیٹھا ہو اور وہ بھی موبائل دیکھ رہا ہو، فنی ویڈیوز دیکھتے ہوئے، ریلز دیکھتے ہوئے کہے لگاتے جا رہا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کہا دکان پر، مکان پر، بس میں، کار پر، دفتر میں لگا رہا ہے، لیکن اب حد یہ ہے کہ مسجد میں بھی بعض دفعہ بعض لوگ کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے آپ لوگوں نے مناظر دیکھے سنے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی سے یہ نادانی کبھی ہو چکی ہو۔ اللہ کریم معاف فرمایا، مسجد میں کہا لگانا تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دنیا کی جائز بات مسجد میں کی، دین کی نہیں، دنیا کی، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جب مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنے کا یہ نقصان ہے تو اونچے اونچے کہے لگانے کا وبال کتنا برا ہوگا۔
ہمارے یہاں کامیڈی ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے، کامیڈی، اور لوگ کامیڈی باقاعدہ سیکھتے ہیں، خود ہنستے ہیں اور دوسروں کو ہنساتے بھی ہیں۔ ٹک ٹاک، شارٹس اور ریلز وغیرہ نے اتنا حال تباہ کر دیا ہے کہ مزاحیہ ویڈیوز اور چٹکلے دیکھ دیکھ کے اب تو شاید گھر گھر میں ایک دو باقاعدہ کامیڈین مل جائیں گے آپ کو۔ یعنی اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ حدیث پاک سنیے جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، لیکن وہ اسے آسمان اور زمین سے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، بے شک ہنسنا گناہ نہیں ہے، البتہ مذاق، ہنسی مذاق غفلت کی علامت ضرور ہے۔ اس لیے دین میں اس کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی لانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے قریب سے گزرے اور وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، باتوں کے دوران ہنس بھی رہے تھے۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکر الموت، موت کو یاد کرو۔ اما والذی بعثنی بالحق لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جو میں جانتا ہوں، تم جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ پیارے اسلامی بھائی، حضرت زیاد عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا ہم نے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کے انداز کیسے نرالے ہوا کرتے ہیں۔ آپ دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تھے، اللہ والوں کی محفل فضول گپیوں کی محفل نہیں ہوتی، وہاں باقاعدہ کامیڈی نہیں ہو رہی ہوتی، یوں ہی باتوں باتوں میں کوئی بات ہنسی والی ہو گئی جس پر آپ ہنس دیے، آواز بلند ہو گئی، ابھی پورا ہنسے بھی نہیں تھے کہ فوراً دل پر خوف خدا غالب آ گیا۔ آپ نے فوراً استغفار کہا اور بارگاہ الہی میں حاضری کا سوچ کر رونے لگ پڑے۔ پیارے اسلامی بھی افسوس، ہمیں تو گناہ یاد آتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بس خوش گپیاں ہی ہیں، ہنسی ہے، کہے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، فن مذاق انجوائے کے نام پر بس ہنستے کودتے زندگی کے دن گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گناہ تو کبھی یاد آتے ہی نہیں۔ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں اترنا بھی ہے، اور روز قیامت اپنے مالک کریم کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، اور قبر کی خوفناک اندھیری قبر کے اندر بھی اترنا ہے۔ وہاں دل دہلانے والی تنہائی اور وحشت بھی ہوگی۔ یہاں لائٹس ہیں، اور اگر یہاں ہی لائٹ چلی جائے، کمرے میں لائٹ ہی چلی جائے تو بھی کچھ نہ کچھ وحشت ہوتی ہے، اور قبر کی وحشت تو بندہ بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور قیامت کا وہ ہولناک دن، وہ 50,000 سال کا دن کہ جب سورج آگ برسا رہا ہوگا اور تانبے کی زمین خوب دہکتی ہوگی، اور گرمی کی شدت کے سبب کیا ہوگا؟ کلیجہ منہ کو آئے گا، لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ ہمیں ہمارے مالک کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اس ٹائم ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، 1 by 1، اور پھر وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا خوفناک پل، نہ جانے اس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے یا کٹ کے جہنم کے گہرے گڑھے میں گر جائیں گے۔ یہ سب ہولناک معاملات ہمارے سامنے ہیں، کیا یاد آتے ہیں؟ کبھی سن کے ہی بعض بندہ کہتا ہے یار یہ باتیں تو نہ کرو، ڈرانے والی تو نہ باتیں کرو یار، ڈرایا تو نہ کرو بھائی۔ یہ سب باتیں یاد آتی ہیں یا نہیں آتی؟ یہ غور کرنا ہے۔
بس سانس کی مالا ٹوٹنے کی دیر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اس دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، نام بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی نہیں لیا جائے گا، مرحوم کا جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں حاجی صاحب نمازی صاحب کا جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا۔ آخرت کے ہولناک معاملات سے ہم دو چار ہو جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری آخری رات ہے اور شاید ہم صبح کا سورج بھی نہ دیکھ سکیں، اور ایسے کتنے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب بس کافی ٹائم ہے یار۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا، اور اب باقاعدہ ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں کہ او ہو بیان کرتے کرتے بندہ چلا گیا، کھیلتے کھیلتے بندہ چلا گیا، بات کرتے کرتے بندہ چلا گیا، بیٹھے بیٹھے بندہ چلا گیا، سویا ہوا تھا سوئے سوئے سو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ شاید ہم صبح کا سورج بھی نہ دیکھ پائیں اور موت ہمارے بالکل قریب کھڑی ہے، مگر ہم ہیں کہ بس غفلت میں دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ان سب ہولناکیوں کی نہ فکر ستاتی ہے اور نہ ہی یاد آتی ہے، بس اپنی دھن میں مگن ہنسی کھیل میں زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش حضرت زیاد عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب ہو جائے، کاش ہم پر بھی کریا طاری ہو جائے، اور کاش دل پر غم چھا جائے اور خوف خدا کے سبب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہاں جتنا چاہو ہنس لو، اور جب آخرت میں پہنچو گے تو ایسا رونا پڑے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں خیر جو کم ہنستا نہیں ہے نا، اس کو لوگ کہتے ہیں بول بندہ یار اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یار یہ بڑا بول بندہ ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، بے شک جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں پر گڑے پڑ جائیں گے اور آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، یہ حالت ہوگی کہ اگر اس یعنی بہائے ہوئے آنسوؤں میں کشتی چھوڑ دی جائے تو چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیا ہے، جو یہاں خوف خدا کے سبب روئے گا، قبر اور آخرت کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، تو قیامت کے دن خوش و خرم رہے گا۔ جو یہاں نہ رویا، ہنسی مذاق اور کھیل کود میں زندگی کے دن گنواتا رہا، خدا نہ خواستہ اگر جہنم کا حقدار ہو گیا تو وہاں عذاب سہنا اور کثرت سے رونا پڑے گا۔ حضرت محمد بن فروخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک مرتبہ مجھے سعادت ملی کہ میں حضرت ریاح ایسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ اچھا رات کو اچانک ہمارا چھوٹا بچہ رہا تو اسے روتا دیکھ کر حضرت ریاح ایسی بھی رونے لگ پڑے، بچہ ہمارا رو رہا ہے وہ کیوں رو پڑے؟ بچہ تو خیر چپ ہو گیا، مگر آپ صبح تک روتے رہے۔ حضرت محمد بن فروخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اتنا رونے کا جب سبب پہنچا تو فرمایا بچہ رویا تو مجھے اہل جہنم کا رونا یاد آ گیا، جہنمی جہنم میں جاتے ہوئے ہوں گے اور وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بزرگوں کی سوچ ہے کہ یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں تو آخرت کی طرف لنک کر جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے کا لنک کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ نہیں لنک کرتے۔ ہمارا تو دنیا کے ساتھ لنک اتنا ہے کہ اچھا یہ اس نے کیا تو اس کا کاروبار چمک پڑا تو میں بھی یہ کروں گا، اس میں پیسے اس کو زیادہ ملے ہیں تو مجھے بھی ملنے چاہیے، لہٰذا میں بھی یہ کرتا ہوں۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے ہی مسلمانوں کی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں۔ سیلاب آیا، پتہ ہے لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے، چاول مہنگا کر دو،
ابھی حالیہ دنوں میں ہیلمٹ مہنگے ہو گئے، اپنی مسلمانوں کی کمزوریوں پر نظر رکھ رہے، جو بیچارہ پہلے ہی غریب ہے اس کو اور زیادہ لیتاڑ۔ ہمارا لنک ہمیشہ تقریباً جاتا ہے دنیا کی طرف، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، جس پیسے کے لیے اتنا کچھ کیا جاتا ہے یا جن کے لیے اتنا کچھ کیا جاتا ہے وہ بعد میں ہاتھ بھی نہیں پکڑاتے۔ تو خیر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے، ان کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہوا آیا تو اس سے وہ اپنی آخرت یاد کر لیتے تھے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ پوچھا گیا حضور کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے، مگر دوستی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکاریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد خود رونے لگ پڑے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رونے لگے تو آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد المالک وہ بھی رونے لگے، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر، جب رونے کا سلسلہ تھما تو عرض کی گئی، اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ چیخ ماری اور بیہوش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک غلام کا بیان ہے، کہتے میں رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اکثر اوقات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا سے روتے رہتے تھے، امیر المومنین بادشاہ وقت کا، لیکن رات کو رو رہے۔ ایک رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ معمول سے زیادہ روئے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آج رات تو آپ ایسا روئے کہ پہلے کبھی نہیں روئے تھے۔ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائی غور کیجئے کہ اللہ والوں کی یہ شان، ان کی سوچ کتنی بلند و بالا ہوتی تھی۔ کبھی یہ جنت کو یاد کر رہے ہیں، کبھی جہنم کو یاد کر رہے ہیں، راتوں کی راتیں روتے ہی گزار دیا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں، افسوس ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے، کاش ہمیں بھی رونا آ جائے، کیونکہ جو رونے میں لذت ہے وہ ہنسنے میں نہیں ہے۔ بس اگر اپنے اسلامی بھائیوں ماحول میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک کیفیات ہوتی ہے نا زندگی گزارنے کی، مثال کے طور پہ توبہ میں دعا کے اندر ہی رکت تاری ہوگی، بندہ رو پڑا، کہتے یار آج تو ہلکا پھلکا ہو گیا، بڑی فرحت محسوس، روحانیت محسوس کر رہا ہوتا ہے بندہ، رونے کی برکت۔ کہتے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ ایک خوبصورت دعائے مصطفیٰ سنی، حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی عینینی لتینی حتی لتینی تبکیانی بظروف الدموع وتشفیاننی من خشیتک من قبل ان تکون الدموع دمعا۔ اے اللہ پاک مجھے برسنے والی آنکھیں عطا فرما، ایسی آنکھیں جو خوب آنسو بہایا کریں، اور تیرے خوف سے مجھے شفا بخشے اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ دعا ہمارے سکھانے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رونے والی آنکھیں مانگا کریں، اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ کریم ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ آج کل جب رلانے اور رونے کی بات کی جاتی ہے تو
عاشقان رسول اللہ پاک کے خوف سے عشق رسول میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، تو بعض لوگ اسے برا بھی سمجھتے ہیں، بعض ان پر اعتراض بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خوف خدا سے رونا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار، پاکیزہ گال، یہ آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر، روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا کہتے ہیں کہ یا خدا، کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی ٹھنڈی نہ ہوگی کہ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتے رہے، روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئے۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پھر فرمایا عائشہ آج کی رات مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے جاتے اور آنسو بہاتے جاتے۔ مقدس آنسو آپ کی جھولی مبارک میں گر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی کروٹ لیٹ گئے، مبارک آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے اور زمین کو چوم رہے تھے۔ ساری رات یوں گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دے دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رو رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے صدقے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ رونا سنت بھی ہے اور شکر گزاری کے لیے بھی رویا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج بھی جو روتے ہیں رلاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں۔ خوف خدا کے سبب رونا سنت مصطفیٰ بھی اور سنت انبیاء بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال مسلسل آنسو بہاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ خوف خدا کے سبب خوب رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا نام ہی نوح یعنی بہت رونے والا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے پاک میں جب طوفان آیا، اس وقت آپ کا بیٹا جو غیر مسلم تھا وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا، غرق ہو گیا۔ اس پر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں ہے۔ یہ جو آپ نے عرض کیا تھا کہ یہ عرض کرنا یقیناً گناہ بھی نہیں تھا، خطا بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اس عرض گزاری پر آپ کو بڑی ندامت ہوئی، اسی وجہ سے آپ 300 سال تک روتے رہے۔
نوح علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا، بہت زیادہ رونے والے، کہ یہ عرض کر دی تھی کہ یا اللہ یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ بھی خوف خدا میں خوب آنسو بہایا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ کے لیے باقاعدہ ممبر بچھایا جاتا تھا، لوگ آپ کی خدمت میں جمع ہو جاتے، آپ ممبر پر بیٹھ کر خوب روتے، اتنا روتے کہ لوگوں پر بھی رکت طاری ہو جاتی، اور بعض دفعہ تو اس اجتماع سے کئی جنازے بھی اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو خوف خدا کے سبب رونے میں بہت مشہور ہیں۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام اتنا روتے کہ مبارک رخساروں پر گڑے ہو جاتے۔ آپ کی امی جان رخساروں میں بڑے ہوئے گڑوں میں روئی رکھ دیا کرتی، آپ پھر روتے تو وہ روئی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آپ روئی نکال کر نچوڑتی، پھر اسی جگہ روئی رکھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب سینہ مبارک سے ہنڈیا پکنے کی طرح کی آوازیں دور دور تک سنائی دیا کرتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، خوف خدا کے سبب رونا، آنسو بہانا، جبکہ اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو، تو یہ بھی باقاعدہ ایک نیکی ہے، اور ایسی عظیم نیکی ہے کہ جہنم سے آزادی دلا سکتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، فرمایا خوف خدا سے رونے والا جہنم میں نہ جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس پلٹ آئے۔ یعنی جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، یوں ہی جو خوف خدا سے رونے والا ہے وہ بھی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلے، چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر ہو، اللہ پاک اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک ایک آنسو جہنم کے کئی سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آنسو بہہ کر رخسار پر آ جائے تو ایسا چہرہ جہنم نہ دیکھے گا۔ جو بندہ خوف خدا کے سبب روتا ہے اس کے تمام اعضاء خشوع اختیار کرتے ہیں، اور فرشتوں کے یہاں اس کا اور اس کے والد کا نام منور لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، خوف خدا کے سبب یہ رونے کی برکتیں ہم سن رہے ہیں۔ حضرت فرقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا خوف خدا کے سبب رونے والوں کو خوشخبری سناؤ، بے شک جب رحمت اترتی ہے تو رونے والوں پر پہلے اترتی ہے۔ حضرت ہارون بن رعاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ خوف خدا کے سبب رونے کا وزن کئی مثقال یعنی گراموں کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک مثقال یعنی گرام کو اگر دنیا بھر کے پہاڑوں کے ساتھ تولا جائے تو خوف خدا کے سبب نکلنے والے آنسوؤں کے ایک مثقال کا وزن تمام پہاڑوں سے بڑھ جائے۔ بے شک خوف خدا کے سبب نکلنے والا آنسو آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کسی محفل یا اجتماع میں روتا ہے تو اس کے رونے کی برکت سے تمام اجتماع والوں کی کوشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر آدمی خوف خدا کے سبب روئے تو اس کی برکت سے اس کے آس پاس والوں پر بھی رحم کیا جاتا ہے، چاہے 20,000 ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے جب بندہ خوف خدا سے روتا ہے تو ہر آنسو کے بدلے اللہ پاک اس کے دل میں نور کے پہاڑ رکھ دیتا ہے اور اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہوا سوکھے پتوں کو اڑا دیتی ہے، خوف خدا کے سبب رونا گناہوں کو ایسے ہی اڑا دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجیے، خوف خدا سے رونا کتنی بڑی نیکی ہے، یہ غفلت سے بچاتی ہے۔ ہم نے شروع میں ہنسنے کے بارے میں سنا، تو ہنسنے سے دل سخت ہوتے ہیں لیکن رونے سے یہ دل تازہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ جایا کریں تو قبر کو یاد کیا کریں۔ قیامت کے دن قبروں میں اٹھنا ہے، اس اٹھنے کو یاد کیا کریں۔ اللہ کے حضور حاضری کا تصور جب
فرمائیں اور جہنم کی ہولناک سزاؤں کو یاد کیا کریں، ان صراط کو یاد کیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل نرم ہوگا اور خوف خدا سے رونا نصیب ہوگا۔ یار اسلامی بھائی، ہمارے بزرگان دین روتے ہی رہا کرتے تھے۔ آج ہم جتنا ہنستے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ رویا کرتے تھے۔ ہماری حالت کچھ ایسی ہے کہ چاہیں بھی تو رونا نہیں آتا، اور اس کی بڑی وجہ دل کی سختی ہے۔ چاہیں بھی تو رونا نہیں آتا، بڑی وجہ کیا ہے؟ دل کی سختی ہے۔ اگر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے کی سعادت پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل پاک رکھنا ہوگا، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، اور دل جتنا نرم ہوگا آنکھوں سے آنسو اتنی زیادہ نکلیں گے۔ لہذا دل کی سختی دور کیجیے، انشاءاللہ الکریم خوف خدا میں رونا نصیب ہوگا۔ دل سخت ہونے اور اس پر میل چڑھنے کے بڑے اسباب ہیں، مثلا فضول کلامی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یوں ہی زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان کثرت الضحک تمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایسے زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور دل کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز گناہ ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ دل پر برا ہی اثر ڈالتا ہے۔ دل کی سختی مٹانے کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے چند کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کیجیے۔ نمبر 2، موت کو یاد کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی، سوال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ چند دن کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کیا، اور اللہ کا فضل ہوا کہ موت کی یاد رنگ لائی اور دل کی سختی دور ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ موت کی یاد سے دل کا زنگ بڑی تیزی سے اترتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً موت کو یاد کیا کرتے رہا کریں۔ اسی طرح صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت بھی دل نرم کرتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ کسی نے کہا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ دل کی سختی دور ہو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی چینل پر بس لائیو ہوتا ہے، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کے ولی کی صحبت بھی رنگ لائے گی، اور اگر دل میں سختی ہے تو یہ دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام 12 ہیں، اور ان میں سے ایک دینی کام فجر کے لیے جگانا بھی ہے۔ آج کل راتیں لمبی ہیں، صبح جگانا تھوڑا آسان ہے لوگوں کو نماز کے لیے، تو وقت سے جاگا جا سکتا ہے۔ تہجد اللہ نصیب فرمائے تو تہجد بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد اذان ہو جائے، پھر آپ کچھ دیر کے لیے ذکر و درود کریں، اور پھر عاشقان رسول کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو نماز کے لیے جگائیے۔ اس کو کہا جاتا ہے فجر کے لیے جگانا۔ صلاۃ و سلام پڑھ کر عاشقان رسول کو جگائیے۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا، اس انداز سے جو دعوت اسلامی کا پورا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جگانے کی کوشش کریں گے تو بہت سارا جہاں ثواب ملے گا وہاں ہو سکتا ہے آپ کی صدا لگانے سے کسی کی آنکھ کھل جائے، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ تقریباً 8 بجے مدنی مذاکرہ تلاوت قرآن سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھی دعوت ہے یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی کوشش کیا کرے۔ اس ہفتے کو انشاءاللہ الکریم یہاں پر بھی ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی ہر ہفتے کو یہاں تقریباً کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتا ہوگا۔
اس ہفتے بھی عاشقان رسول انشاءاللہ الکریم جمع ہو کر مدنی مذاکرہ یہاں دیکھیں گے. آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی تشریف لائیے گا. اور ہفتے کو ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اس دفعہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی انگوٹھے چومنے کی برکتیں. تو انگوٹھے چومنے کی برکتیں، یہ رسالہ پڑھیے، میرے رسول کی دعائیں لیجیے. ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کی ماشاءاللہ اسپیشل بکنگ آفر دعوت اسلامی کی طرف سے ہے. 14 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک اس کی نئی بکنگ ہے، اور اس کی قیمتیں جو ہے رنگین شمارہ 3700 روپے یہ پورے سال کی بکنگ ہوگی، اور سادہ شمارہ 2300 روپے، انگلش شمارہ 5500 روپے، اور عربی شمارہ 2000 روپے. انعامات بکنگ کرنے والوں میں خوش نصیب افراد کو انعامات بھی ملیں گے. مثلا ان کے اندر وہ قرآن دازی وغیرہ کے ذریعے پین قرآن، تفسیر، سیرت خاتم النبیین، مسکی پرفیوم، ماہنامہ کی فری بکنگ وغیرہ. تو جلدی بکنگ کروائیں گے تو انشاءاللہ الکریم انعامات بھی جیتنے کا موقع مل جائے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ چاہنا یہ سنت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو دل میں 10 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے سے شیطان کو دور کر دیتا ہے. عاشقان رسول استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ چاہنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیطان مردود کے علاوہ اور بھی کئی آفات سے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنجوسی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، جبن یعنی بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، کسل یعنی سستی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، حرم یعنی لاچار کر دینے والے بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ دجال سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ سنت اپنانی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں